رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لازم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ جو استغفار کو لازم پکڑتا ہے، اور دوسری روایت کے لفظ من اکثر الاستغفار، جو کثرت سے استغفار کرتا ہے، جعل اللہ له من كل هم فرجا، اس کی بخشش تو ہوگی قیامت کے دن، اللہ انعامات سے تو نوازیں گے، لیکن دنیا میں بھی اللہ رب العزت اس کے غم کو خوشی میں تبدیل فرما دیتے، ومن كل ضيق مخرجا، اور اس کی تنگی کو آسانی بنا دیتے ہیں، ورزقه من حيث لا يحتسب، اور اللہ رب العزت وہاں سے اس کو رزق عطا کرتے ہیں دنیا میں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت اس لیے فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کی حکایت کرتے ہوئے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ تم استغفار کر لو، اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، یہ پانی انسانی زندگی کا راز ہے، تم پہ موسلا دھار بارشیں اللہ برسائیں گے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تم مال و دولت کی قلت کی شکایت کرتے ہو، استغفار کر لو، اللہ رب العزت تمہیں مال و دولت میں فراوانی عطا فرمائیں گے۔ وَبَنِينَ، تم اولاد کی نعمت کو ترستے ہو، استغفار کر لو، اللہ تمہیں اولاد کی نعمت سے نواز دیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تم پھلوں سے ترستے ہو، اللہ تمہیں باغات کا مالک بنا دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تم پانی کی بوند بوند سے ترستے ہو، اللہ رب العزت تو تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گے، نہروں کا بندوبست فرما دے گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے پھر بھی تم اللہ رب العزت کے وقار کو نہیں سمجھتے؟ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، استغفار تم کر لو، جب تک زندہ رہو گے اللہ تمہیں سکون اور وقار کی زندگی نصیب فرما دیں گے۔ استغفار کا فائدہ آخرت میں تو ہے لیکن دنیا بھی سنورتی ہے۔ اور تیسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ اے میری قوم، اللہ رب العزت ہود علیہ السلام کی قوم کے متعلق حکایت کر رہے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے کہا ہے میری قوم استغفار کر لو، اللہ تمہیں موسلا دھار بارشوں سے نواز دیں گے۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، تم اگر کوئی کمزوری محسوس کرتے ہو تو تمہاری کمزوریوں کو اللہ قوتوں میں تبدیل فرما دیں گے۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، کسی کے پاس مالی کمزوری ہے، خاندانی کمزوری ہے، ملی کمزوری ہے،
ان تمام کمزوریوں کو اللہ رب العزت قوتوں میں تبدیل فرما دیں گے۔ جب انسان استغفار کرتا ہے تو یہ اس کو انعام ملتا ہے، اور یہ انعام دنیا میں ہی ملتا ہے، آخرت تو بہتر ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں عبادت کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا طریقہ، آپ وضو کریں اور خوبصورت وضو کریں، دل لگا کے وضو کریں، اپنے اعضاء کو اچھی طرح دھوئیے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الوضوء یکفر ما قبلہ ثم تصیر الصلاة نافلہ۔ وضو کرنے سے انسان کے گناہ جھڑ جاتے، معاف ہو جاتے، اور نماز نفل بن جاتی ہے۔ جب انسان ہاتھ کو دھوتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، غور سے دھوئے اور یقین کرے کہ ہاتھوں سے کیے گئے گناہ معاف ہو گئے۔ چہرے کو دھوتا ہے، آنکھوں کے گناہ معاف ہو گئے، زبان کے گناہ، اسی طرح ہاتھ پاؤں کو دھوتا ہے، کسی جگہ چل کے گیا وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو وضو کرنے سے بھی انسان کے گناہوں کی معافی مل جاتی ہے۔ دوسرا طریقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذان سنیے، اذان سننے کے بعد اسی طرح جواب دیجئے جس طرح مؤذن کہتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اور یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم میں ہے، من قال حین یسمع المؤذن، جو شخص مؤذن کی اذان سن کے یہ کہتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی غفر لہ ذنبہ، رب تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ تیسرا طریقہ، آپ امام کے پیچھے فرض نماز پڑھ رہے ہیں، آپ امام کے پیچھے تراویح پڑھ رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ صحیح بخاری کی روایت ہے 780، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، فإنه من وافق تأمینه تأمین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبی، جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی، اللہ ذوالجلال کی طرف سے اس کے تمام گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ چوتھا طریقہ، آپ امام کے پیچھے کھڑے ہیں یا آپ اکیلے نماز پڑھے ہیں تو سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کہ جب آپ رکوع سے سر اٹھاتے ہیں تو آپ یہ الفاظ کہیے، اللہم ربنا لک الحمد۔ یہ روایت صحیح بخاری کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا، اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا اللہم ربنا لک الحمد، جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم کہو اللہم ربنا لک الحمد، فإنہ من وافق قوله قول الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبی، جس کا یہ کلمہ فرشتوں کے کلمے کے ساتھ موافق ہو گیا اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا جائے گا۔ 796 صحیح بخاری کی یہ روایت کا نمبر ہے۔ پانچواں طریقہ جو گناہوں کو معاف کروانے کا بیان کیا ہے، 2 رکعتیں دل لگا کے پڑھیے۔ یہ روایت صحیح الجامع کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من توضأ، جو وضو کرتا ہے، فأحسن الوضوء، خوبصورت وضو کرتا ہے، ثم صلی رکعتین، پھر 2 رکعتیں پڑھتا ہے، لا یسہو فیہما، دل لگا کے پڑھتا ہے، کوئی سوچ ادھر ادھر نہیں لے جاتا، ان 2 رکعتوں کو پڑھنے کے بعد انعام کیا ملتا ہے؟ غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبی، رب تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ چھٹا طریقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہر نماز کے بعد بیٹھ کے 33 مرتبہ سبحان اللہ 33 مرتبہ الحمدللہ 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دیتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ ذوالجلال اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ من سبح اللہ 33 وحمد اللہ 33 وکبر اللہ 34، جو 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے، اور دوسری روایت میں آتا ہے تینوں کلمات 33 مرتبہ کہتا ہے، اور یہ 99 ہوئے، اور 100 کا عدد مکمل کرتے ہوئے یہ کہتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، غفرت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر۔ اللہ ذوالجلال اس کے
سمندر کی جھاگ جتنے بھی گناہ ہوں تو معاف کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7واں طریقہ یہ بیان کیا، کھانا کھانے کے بعد اور لباس پہنتے وقت چند کلمات پڑھ لیجئے، تمہارے گناہوں کو رب تعالی معاف کر۔ کلمات کیا ہیں؟ من اکل طعاما، حدیث کے الفاظ ہیں، یہ صحیح الجامع کی روایت ہے۔ جو کھانا کھاتا ہے اور کھانا کھانے کے بعد یہ پڑھتا ہے الحمدللہ الذي اطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غیر حول مني ولا قوة، اتنے کلمات پڑھ لیتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبی، رب تعالیٰ کی طرف سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور جو شخص ومن لبس ثوبا، جو کوئی بھی لباس پہنتا ہے، نئے لباس کی دعا الگ ہے، جو کوئی بھی لباس پہنتا ہے اور لباس پہنتے وقت یہ کہتا ہے الحمدللہ الذي كساني هذا ورزقنيه من غیر حول مني ولا قوة، اتنے الفاظ کہہ دیتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، اللہ ذوالجلال اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ 8واں طریقہ جس سے انسان اپنے گناہوں کو معاف کروا سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ صحیح الجامع کی روایت ہے، ما علی الارض احد یقول، روئے زمین پر کوئی بھی ایسا انسان نہیں جو یہ کہتا ہو لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، اتنے کلمات جو کہتا ہو، الا کفرت عنہ خطایاہ ولو كانت مثل الزبد البحر، اتنے الفاظ جو بھی کہتا ہے اللہ ذوالجلال اس کے سمندر کی جھاگ جتنے بھی گناہ ہوں تو اسے معاف کر دے۔ یہ سمندر کی جھاگ جتنے گناہوں سے مراد کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں پانی کی موجیں کنارے پہ بار بار ٹکراتی ہیں اور 24 گھنٹے ٹکراتی ہیں اور جھاگ بنتی رہتی ہے۔ جو 24 گھنٹے برائیوں میں اٹا ہوا ہو اور اگر وہ یہ کلمات پڑھ لیتا ہے، رب سے توبہ کر لیتا ہے تو رب تعالیٰ اس کے بھی گناہوں کو معاف کر دیتے۔ 9واں طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے 6405 کہ جو شخص 100 مرتبہ یہ کلمہ کہہ دیتا ہے، من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی اليوم 100 مرہ، 100 مرتبہ ایک دن میں کہہ دے سبحان اللہ وبحمدہ، یہ کلمہ اتنا مبارک ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ حطت عنہ خطایاہ وان كانت مثل زبد البحر، اللہ ذوالجلال سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ ہوں تو اس کے معاف کر۔ 10واں طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا ہے، وہ یہ ہے اگر آپ کو اللہ نے یہ توفیق دے دی تو آپ کتنے خوش نصیب ہیں، بختور ہیں، سعادت مند ہیں، خوش بخت ہیں کہ آپ کی زندگی میں آپ کو اللہ کے قرآن کی مجلس، اللہ ذوالجلال کے ذکر کی مجلس میسر آ گئی، نیک لوگوں کی مجلس میسر آ گئی۔ صحیح الجامع کی یہ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما جلس قوم یذکرون اللہ، جو بھی قوم بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتی ہے، فیقومون، پھر اللہ کا ذکر کرنے کے بعد وہاں سے مجلس برخاست کرتے ہیں۔ اللہ کا ذکر قرآن بھی، اللہ کا ذکر جو قرآن میں آیا ہے، جو حدیث میں، کیسے کرنا ہے؟ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ مجلس برخاست ہوتی ہے تو اللہ ذوالجلال کا فرشتہ یہ اعلان کر دیتا ہے قوموا قد غفر اللہ لکم ذنوبکم، جاؤ اپنے گھروں کو واپس پلٹ جاؤ، تمہارے گناہوں کو رب تعالی نے معاف کر دیا ہے۔ وبدلت سیئاتکم حسنات، اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ سعادت مند ہے وہ انسان جو ان 10 طریقوں کو اس مبارک مہینے میں بھی اختیار کرتا ہے۔ اور 11واں اور آخری طریقہ میں آپ کی خدمت میں جو پیش کرنے جا رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج للہ فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، جو حج کرتا ہے، فسق و فجور سے بچتا ہے، برائی سے بچتا ہے، رب تعالی اس کو اس طرح گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں جس طرح آج اس کی ماں نے اس کو جنا ہو، اس پہ کوئی گناہ نہ۔ بلا شبہ رمضان المبارک کے بعد شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کا مہینہ بعد میں ہے، ابھی سے پلاننگ کریں کہ اللہ ذوالجلال آپ سب کو حج کی توفیق سے نوازے، آپ کے لیے آسانیاں فرمائے، آپ سب کو ہمت و توفیق سے نوازے۔ اور کتنے خوش نصیب ہیں جنہوں نے رمضان المبارک میں عمرہ کیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں
صحیح بخاری کے ان عمرة فی رمضان تعدل حجہ او حجة معی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک میں عمرہ اس کا اجر اتنا ہے جتنا حج کا اجر ہے، اور ساتھ فرمایا او حجة معی، اس عمرے کا اجر اتنا ہے جتنا کسی نے حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہو۔ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھریلو معاملات کو چلاتے وقت بخیلی اور اسراف اس کو سامنے نہ رکھے، صحیح، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب العباد الی اللہ انفعهم لعیاله، اللہ کے ہاں محبوب ترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے زیادہ نفع مند۔ تو جہاں اسلام نے مرد کی ذمہ داری یہ دوسرا اصول دیا ہے، وہاں عورت کے لیے بھی ایک دوسرا اصول ہے کہ وہ خامد کی خدمت میں کمی نہ کرے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی بیٹی کون سی ہو سکتی ہے؟ سیدۃ نساء اہل الجنہ، وہ جنتی عورتوں کی سرتاج ہوگی۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں الا احدثک عنی وعن فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو الاحوص میں تمہیں اپنے متعلق اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق نہ بتاؤں؟ وکانت عندی، جب ان کی شادی میرے ساتھ ہوئی، وکانت احب اہلہ الیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا پیار تو بہت تھا، کیونکہ جب وہ آتی تو اللہ کے رسول کھڑے ہو جاتے اور اپنی چادر بچھاتے اور ان کو بوسہ دیتے، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر جاتے تو وہ بھی ایسا ہی کرتی۔ آگے لفظ کیا ہے؟ فجرت بالرحا، چکی خود چلاتی، حتی اثرت بیدیہا، یہاں تک کہ چکی چلا چلا کے ہاتھوں پہ نشان بن جاتا۔ واستقت بالقربہ، اور گھر کے لیے پانی لانے کے لیے انہیں چشمے سے مشکیزہ بھر کے لانا پڑتا تھا، اور مشکیزیں اٹھا اٹھا کے حتی اثرت بنحریہا، ان کے کندھے پہ نشان بن جائے۔ وقمت البیت، گھر کی صفائی بھی خود کیا کر، حتی غبرت ثیابہا، سارے کپڑے ابرالود ہو جاتے۔ واوقدت القدر، اور ہنڈیاں بھی خود پکایا کرتی، حتی دکنت ثیابہا، ان کے کپڑوں پہ دھواں اور اس طرح کی چیزیں آ لگتی۔ فاصابها من ذلك ضر، ان کو بڑی تکلیف پہنچی۔ زوجین نے مشورہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، ان سے گزارش کرتے ہیں کہ گھریلو کام کاج کے لیے کوئی لونڈی مل جائے اور گھر کے باہر کام کے لیے کوئی غلام مل جائے۔ جب گھر پہنچی تو گھر میں سرتاج رسول موجود نہیں تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک قصہ بتایا، جب واپس آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا تو آپ خود ان کے گھر تشریف لے گئے، اور کیا فرمایا؟ الا ادلکما علی خیر مما سألتما، تم غلام اور لونڈی کے چکر میں آئے تھے، میں تمہیں ان سے بہتر چیز نہ بتا دوں؟ اذا اخذتما مضاجعكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34 فذلكما خير لكما من خادم۔ سبحان اللہ، جب تم تھکاوٹ کے بعد بستر کی طرف جانے لگو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دینا۔ غلام اور لونڈی کام کریں گے لیکن تمہارے جسم تو تر و تازہ نہیں ہوں گے، یہ پڑھ لو گے تھکاوٹ بھی چلی جائے گی اور جسم بھی تر و تازہ ہو جائے گا۔ اب یہاں ایک لمحے کے لیے رکیے، وہ تو مشکیزہ اٹھا کے لاتی، آج ہر کمرے میں ہاٹ اینڈ کولڈ دو سسٹم ہے، وہ تو آٹا بنانے کے لیے چکی چلاتی۔ آج تو ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ آٹا ختم ہو گیا ہے، ایک نہیں 5 10 بوریاں آٹے کی گھر میں آ جاتی ہیں۔ آج تو شاید خوش قسمت ہی کوئی لوگ ہیں جو مہینہ بھر گھر میں پکا کے کھاتے ہیں اور ان کی محبت بھی رہتی ہے، وگرنہ آدھ مہینہ تو یہی کال آتی ہے کہ بس بازار سے لیتے آنا، اور صفائی کے لیے ایک نہیں 2 3 خادمات رکھی ہوئی ہیں۔ پھر بھی اللہ کا اگر شکر نہ ہو تو ایمانداری سے سوچنے والی بات ہے، پھر ہم کہاں کھڑے۔ آپ کی اس گفتگو سے ہمارے سامنے ایک اور بہت عمدہ اصول آیا، وہ یہ کہ جس طریقے پر شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ بخیلی کا مظاہرہ نہ کرے، اسی طریقے پر گویا بیوی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ شوہر سے بے جا مطالبے نہ کرے اور اس کی خدمت میں رہے اور قناعت کی زندگی بسر کرنے کی کوشش کرے۔ بلکہ میں ایک قصہ جو صحیح بخاری کا ہے، اتنا خوبصورت قصہ ہے کہ اگر کوئی مومنہ عورت اس کو سن لے تو اس کی زندگی بدل سکتی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی تو آخر بیوی تھی۔ اس وقت نہ بجلی تھی، نہ گیس تھی، اور نہ ہی اس وقت یہ ماحول تھا جو آج ہے۔ نہ جانے وہ کیسے کھانا پکاتی، کھانا پکا کے اپنے خامند کے لیے غار حرا پہنچنا ہے۔ مومنوں کی ماں کو ٹفن ٹائپ کو چیز دی، اس میں کھانا ڈالا، پانی ڈالا اور سالن ڈالا اور چل پڑے۔ خامد کی اس خدمت کو اللہ تعالیٰ نے کتنا پسند کر لیا، غار حرا کی طرف چل دی۔ یہ ابھی غار حرا پہنچی نہیں، جبریل امین ہواؤں اور فضاؤں میں تیرتے ہوئے پہلے پہنچ گئے، اور کیا کہتے ہیں؟ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه خدیجہ قد اتتک، آپ کی زوجہ مبارکہ خدیجہ آ رہی ہیں، بیدہا اناء،
اس کے ہاتھ میں ایک برتن ہے. فجر کی قسم اٹھائی تو کیوں اٹھائی؟ وہ مالک اور خالق ہے، اس کی تو ویسی بات بھی بغیر قسم کے پوری کائنات سے اعلیٰ اور سچی کلام. اس لیے کہ فجر کی نماز یہ فیصلہ کرتی ہے یہ منافق ہے اور یہ مومن. کسی منافق کو آپ فجر کی نماز میں نہیں دیکھیں کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں اثقل الصلوات علی المنافقین صلاۃ الفجر و صلاۃ العشاء. دو نمازیں منافقوں پہ بھاری ہوتی ہیں، فجر کی نماز اور عشاء کی نماز. اس لیے بزار کی روایت نے ایک ایسی نشانی بیان کر دی جو ہر ایک کو یاد رہنی چاہیے. الذین تثاقلت رؤوسهم عن الصلاۃ، یہ منافقوں کی نشانی ہے کہ جن کے سر صبح اور عشاء کی نماز پہ بوجھل اور بھاری ہو جاتے. اور ویسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للمنافق علامات، منافقوں کی کچھ نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک نشانی یہ ہے لا یأتون الصلاۃ الا دبرا، وہ نمازوں میں ہمیشہ لیٹ ہی آتے. فجر کی نماز کی قسم اس لیے بھی اٹھائی ہے کہ فجر اور عصر کی نماز پہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں. صبح کی نماز جب ہو رہی ہے فرشتے آ جاتے اور رات جنہوں نے گزاری ہوتی ہے انسان کے ساتھ وہ واپس چلے جاتے. عصر کو یہ واپس جاتے ہیں نئے فرشتے آ جاتے ہیں. جب فرشتے واپس جاتے ہیں تو اللہ ذوالجلال سوال کرتے ہیں اچھا یہ بتاؤ کہاں گئے تھے؟ حالانکہ اللہ کے علم میں. فرشتے کہتے ہیں من عند عباد لک فی الارض، اللہ زمین میں گئے تھے. کیف ترکتم عبادی، میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کے آئے ہو؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں اتیناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون. اللہ جب تیرے بندوں کے پاس گئے تب بھی وہ نماز ہی پڑھ رہے تھے صبح کی، جب واپس آئے ہیں تو پھر بھی نماز ہی پڑھ رہے تھے. عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من كانت له حاجة الى اللہ او الى احد من بنی آدم، اگر کسی شخص کو کوئی حاجت ہو اللہ کی طرف کہ میں نے آج اللہ سے یہ لینا ہے مانگنا ہے، یہ ضرورت ہے میری، ایک ضرورت سینکڑوں ضرورتیں ہیں منتشر، کسی کو بٹھا کے لسٹ بنوائے لسٹیں ختم ہو جائیں گی، خواہشیں ختم نہیں ہوں گی. لیکن اگر سب کو پورا کروانا چاہو اللہ سے یا اللہ کے کسی بندے سے فَلْيَتَوَضَّ، وضو کیجیے، فَلْيُحْسِنِ الْوُضُوءَ، وضو کو خوبصورت بنائیے، ثُمَّ لِيُصَلِّ رَكْعَتَيْن، پھر 2 رکعتیں پڑھیے، ثُمَّ لِيُثْنِ عَلَى اللَّهِ، پھر اللہ کی تعریف کیجیے، وَلِيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، ثُمَّ لِيَقُلْ، پھر یہ کلمات کہے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من کل بر والسلامة من کل اثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. جامع ترمذی کی یہ روایت ہے اور ابن ماجہ کی روایت کی الفاظ بھی ہیں ثم يسأل من أمر الدنيا والآخرة ما شاء. تو انسان کو زندگی میں کبھی بھی پریشانی، دکھ، مصیبت، بیماری آئے تو اس کی کتنی وجہ ہوتی ہے؟ نمبر 1، دکھ، مصیبت اور بیماری اور پریشانی کا سب سے پہلا سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ میرے اور آپ کے ہاتھوں کی کمائی سامنے آتی. گناہ کر بیٹھے، غلطی ہو گئی، بھول ہو گئی، سستی ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی، تو اس گناہ کی شامت پڑتی ہے، اس کی نحوست پڑتی ہے،
دکھ کی شکل میں، مصیبت کی شکل میں، بیماری کی شکل میں، پریشانی کی شکل میں۔ اللہ عز و جلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ جب بھی تمہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اور ساتھ کتنی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے کہہ دی وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، حالانکہ اکثر اللہ معاف کر دیتے ہیں، پکڑتے نہیں ہیں، یہ کبھی کبھی بس جھنجھوڑتے ہیں۔ ایک بندے کی کیپیسٹی یہ ہے کہ وہ 2 روٹیاں کھائے گا، اگر اس کو نہیں سمجھ آئی وہ 6 روٹیاں کھا لے تو کیا بنے گا، کیا ہوگا؟ اب ہاسپٹل میں پہنچا ہے، فوڈ پوائزنگ ہو گئی ہے تو نہ وہ کچر پچر کھائے، اپنی خوراک کا خیال رکھے۔ ایک بندے نے چوری کر لی ہے، اللہ نہ کرے، اس پہ پابندی لگ گئی ہے کہ فیصل ٹاؤن نہیں آنا، فیصل ٹاؤن والوں کا تو کوئی گناہ نہیں، یہ چوری نہ کرتا نہ پابندی لگتی۔ کوئی بھی پریشانی، مصیبت، دکھ انسان کو وارد ہوتا ہے تو اس کا پہلا سبب کیا ہے؟ ہاتھوں کی کمائی۔ مصیبت، دکھ، پریشانی اور بیماری کا دوسرا سبب یہ ہے ایک بندہ ہے تو نیک لیکن مصیبت میں آ گیا۔ سبب کیا ہے؟ اصل میں اللہ مالک الملک اس کے گناہ معاف کرنا چاہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کثرت اشغال کی وجہ سے اسے توبہ کا موقع نہیں مل رہا، ساتھ ساتھ کمی کوتاہی بھی ہو رہی ہے، نیکیاں بھی کر رہا ہے، اور انسان سے تو ہر وقت ہی کمی کوتاہی ہوتی ہے۔ ارشاد ربانی ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن يؤمن بالله يهد قلبه واللہ بكل شيء علیم۔ جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم۔ اور اللہ کا حکم کیوں ہوتا ہے؟ صحیح بخاری، صحیح مسلم کی روایت ہے ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه۔ انسان کو کوئی دکھ آئے، کوئی غم آئے، کوئی بیماری آئے، کوئی فکر لاحق ہو، یا تھکاوٹ ہی ہو جائے، یا اس کے پاؤں میں کانٹا چھپ جائے، مالک الملک ان سب چیزوں کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ تیسرا سبب جس سے دکھ، پریشانی اور مصیبت اور بیماری آتی ہے، ارشاد ربانی ہے، یہ درجات کی بلندی کے لیے کوئی مصیبت آتی ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون۔ اللہ ذو الجلال کا بے پناہ احسان ہے جس نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے نوشتہ ہدایت قرآن مجید کو اتارا۔ پھر اس قرآن کی روشنی میں تربیت اور تزکیہ کرنے کے لیے مربی اور ہادی و مرشد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا۔ جن ہستیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کو پسند کیا، اللہ عز و جلال نے قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ان صحابہ کرام کو نمونہ اور آئیڈیل بنایا، بلکہ ان کے ایمان کو تمام مسلمانوں کے لیے پیمانہ اور مقیاس اور میزان قرار دیا۔ جن اصول و ضوابط سے ان صحابہ کرام کی تربیت کی گئی، ان میں سے ایک اصول یہ تھا کہ شریعت کے دی گئے پیمانے کو اپنا پیمانہ سمجھتے تھے۔ وہ کسی چیز کا فکر یا نظریہ اپنی من مرضی سے پیش نہیں کرتے تھے، وہ شریعت کی طرف سے مقرر کیے گئے، واضح کیے گئے پیمانوں کو اپنی زندگی کے پیمانے بناتے۔ ان نظریات اور افکار اور پیمانوں میں سے ایک نظریہ حریت کا ہے، آزادی۔ عربی زبان میں حریت آزادی کو بھی کہتے ہیں، خود مختاری کو بھی کہتے ہیں،
اور پھر ہر قسم کی رذیل صفت سے اپنے آپ کو الگ کر لینے کو بھی حریت عربی زبان میں، بلکہ حریت کا ایک چوتھا معنی بھی بیان کیا گیا ہے، کسی چیز کو عمدہ بنانا اور اس کی اصلاح کرنا۔ عربی زبان میں ایک لفظ بولا جاتا ہے حرر الولد، فلاں شخص نے اپنے بچے کو آزادی دی۔ اس کا معنی کیا لکھا جاتا ہے کہ اللہ ذوالجلال کی خوشنودی، عبادات اور مسجد کی خدمت کے لیے اس شخص نے اپنے بیٹے کو خاص کر دیا۔ تو آزادی کا ایک مفہوم وہ ہے جو شریعت نے پیش کیا ہے، آزادی کا ایک مفہوم آج معاشرہ پیش کرتا ہے۔ ہمارا چونکہ یہ دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ بیانیہ ہے کہ ہم کتاب و سنت کو بالادستی دیتے ہیں، اور ہم ہر اس بات کو اختیار کرتے ہیں جس پر قرآن و سنت کے دلائل ہیں، دلائل و براہین۔ اس کے بغیر کسی بات کو تسلیم کرنا یہ مسلمان کا کام نہیں۔ مسلمان کا کام یہ ہے کہ اس کے رب نے کیا حکم دیا اسے، اور اس رب کے محبوب نے کیا صحابہ کرام کو سمجھایا۔ تو آئیے دیکھیے اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ اسلام نے آزادی کا مفہوم کیا پیش کیا ہے اور مغرب آزادی کا مفہوم کیا پیش کیا۔ اسلام نے آزادی کا مفہوم یہ دیا ہے کہ معاشرے کے ہر فرد کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ اپنے معاملات کو، اپنی عبادات کو بغیر کسی زور زبردستی اپنی من مرضی سے پورا کرنے میں خوشی محسوس کرے۔ اللہ ذوالجلال نے جو اختیار دیا ہے وہ اپنے حقوق کو حاصل کرنے میں اور واجبات کی ادائیگی میں کسی کا محتاج نہ ہو، اس کو آزادی کہتے ہیں۔ اس وطن عزیز جو ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور آپ ان لوگوں سے پوچھئے جن کے پاس کوئی آزاد وطن نہیں کہ یہاں آپ کو نماز پڑھنے میں کوئی پابندی نہیں، آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ دینی کام کرتے ہیں، آپ حج پہ عمرے پہ جاتے ہیں، الغرض دینی امور کو بجا لانے کے لیے آپ پہ کوئی پابندی نہیں۔ یہ ہر شخص کی اب اپنا ایک اختیار ہے کہ وہ ان پابندیوں کے بغیر جو کچھ کر سکتا ہے وہ کتنا کچھ کر سکتا ہے۔ اس کے باوجود بھی لوگ نماز نہیں پڑھتے، اس کے باوجود بھی لوگ جو ہے روزہ رکھنے میں کتراتے نظر آتے ہیں۔ یہ ان کی محرومی ہے، اس میں اللہ نے جو ان کو انعام دے رکھا ہے یہ اس کی ناقدری بھی ہے۔ قرآن مجید نے اس لیے کہا ہے وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، یاد کرو اس وقت کو جب تم بہت تھوڑے تھے۔ اللہ ذوالجلال نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ مستضعف، تم کمزور تھے، تخافون ان يتخطفكم الناس، اس خوف اور ڈر میں تھے کہ لوگ تمہیں اچک لیں گے، فآواکم، اللہ نے تمہیں جگہ دی، وأیدکم بنصرہ، اور اللہ ذوالجلال نے صرف جگہ ہی نہیں دی، اس کو آباد کرنے، اس کی حفاظت کرنے کی مدد بھی کی، تمہیں طاقت سے بھی نوازا، ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون، اور دسیوں اور سینکڑوں نعمتوں سے بھی نوازا تھا کہ تم شکر گزاری کرو۔ مغرب کی آزادی اور اسلام کی آزادی میں یہ فرق ہے۔ مغرب کے یہاں آزادی کا مفہوم یہ ہے کہ ایک انسان بغیر کسی اصول اور ضابطے کے جو چاہے اعتقاد رکھے، جو چاہے عمل کرے، اسے کوئی پوچھے گا۔ خیر چونکہ وہ نان بلیورز ہیں، بلیورز کا تو یہ آزادی کا مفہوم نہیں، اس لیے مغرب سے یہ فکر آئی ہے کہ میں جو چاہوں اپنا عقیدہ بناؤں، جو چاہوں اپنا نظریہ بناؤں۔ یہ اسلام کا نظریہ نہیں۔ اسلام کا تو معنی یہ ہے اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ مطیع ہو جاؤ، انہوں نے کہا میں مطیع ہو گیا۔ یہ ہے مسلمانوں کا رویہ کہ اللہ کے مطیع بن کے، اس کے رسول کے محب اور مطیع اور متبع بن کے زندگی گزارنا، اور اس زندگی میں کوئی رکاوٹ نہ ہونا، یہ آزادی۔ یہی وجہ ہے کہ آج مغرب سے متاثر ہو کر وہ دانش گاہیں جہاں علم اور فن اور دانش اور معرفت دی جاتی ہے، کالجز اور یونیورسٹیز، وہاں کچھ لوگ متاثر ہوتے ہیں مغرب سے، کہتے ہیں میں اپنے ڈیسیژنز خود لیتا ہوں، اس لیے میں نہیں مانتا نعوذ باللہ کو رب ہے۔ یہ مسلمانوں کی آزادی نہیں، کافروں کی آزادی۔ ملحدین، دہریے، اللہ ذوالجلال کی ذات کا انکار کرنے والے، اس کی صفات کا انکار کرنے والے، آزادی کا یہ مفہوم انہوں نے کافروں سے لیا ہے۔ مسلمانوں کے ہاں یہ آزادی کا مفہوم، اسلام نے کچھ مدارج طے کیے ہیں کہ روئے زمین پہ جتنے انسان ہیں
اگر یہ سارے کے سارے صحابہ بن جائے تو کسی ایک نبی کی شان کو نہیں پہنچ سکتا، حالانکہ صحابہ 1,44,000 تھے۔ اسی طرح اگر یہ سارے کے سارے اگر تابعی بن جائے تو کسی ایک صحابی کی شان کو نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طرح یہ سارے کے سارے لوگ تبع تابعی بن جائے تو ایک تابعی کی شان کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ مدارج اللہ کے رسول نے طے کیا ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ لوگوں سب سے بہترین روئے زمین پہ وہ لوگ ہیں جن کو صحابہ کہا جاتا ہے، پھر تابعین، پھر تبع تابعین۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ 950 سال کوئی عبادت اور ریاضت میں لگا دے، اس ایک گھڑی کا مقابلہ ایمان اور اجر کے اعتبار سے نہیں ہو سکتا جو کسی بھی صحابی نے اللہ کے رسول کے ساتھ گزارا۔ مغرب کیا کہتا ہے؟ اس کے نزدیک دنیا جہان کا نیک اور دنیا جہان کا بدبخت اور خبیث دونوں برابر ہیں۔ یہ آزادی کا مفہوم ان کے نزدیک ہے، اسلام کے ہاں نہیں۔ آزادی کا مفہوم اسلام کے ہاں یہ ہے کہ اصل ترقی یہ ہے کہ انسان اللہ ذوالجلال کی عبادت میں خلل نہ آنے دے اور تجارت کرے، بزنس کرے، دنیا کے تمام شعبے اختیار کرے۔ صحابہ نے بزنس بھی کیا، صحابہ کرام نے جہاد بھی کیا، حکومتیں بھی کی، سیاست بھی کی، لیکن باٹم لائن جو ہے دین میں خلل نہیں آنے دی۔ صف اول کے تاجر تھے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن صف اول کے نمازی بھی تھے۔ صحیح بخاری کی روایت بتاتی ہے جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ ہوا، وہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، سورۃ یوسف کی تلاوت کر رہے تھے، جب ابو لؤلؤ مجوسی نے خنجر کا وار کیا وہ گر گئے۔ اس نماز کو مکمل کرنے کے لیے پچھلی صف سے جو آگے آئے ہیں وہ عبد الرحمن بن عوف سے، جو بالکل ان کے پیچھے کھڑے تھے اور نماز فجر کی تھی۔ آج یہ سننے کو ملتا ہے، بس آفیسز میں آخر وقت دینا ہوتا ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، بس جی صبح کی نماز تو کچھ 6-7 بجے پڑھ ہی لیتے۔ مغرب کا ترقی کا مفہوم یہ ہے کہ حلال و حرام کی تمیز رہے نہ رہے، تمہاری عزت تار تار ہوتی ہے تو ہو جائے، تمہیں پیسہ چاہیے، کوٹھی چاہیے اور گاڑی چاہیے، اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ دین بچے یا نہ بچے اور عزت بچے نہ بچے۔ یہ مغرب کے ہاں مفہوم ہے، اسلام کے ہاں۔ جب تک ان بنیادوں کو آپ نہیں سمجھیں گے، آپ ہمیشہ اپنے آپ کو کسی فتنے کا شکار کر بیٹھیں گے۔ اس لیے آزادی کا صحیح مفہوم جو ہے، جو شریعت نے طے کیا ہے، اس کو سمجھنے سے انسان دین بھی بچاتا ہے، عزت بھی بچاتا ہے، اور اس آزادی کو انجوائے بھی کرتا ہے، اور وہ آزادی اس کے لیے بہت بڑی نعمت۔ آج آپ جمعہ پڑھنے آئے، صبح نماز بھی پڑھی ہوگی، اللہ نے امن بھی دیا ہے، اس بات کا بھی آپ کو شکر کرنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جلال اس وطن عزیز میں امن کو قائم رکھے، اور ہر وہ شخص جو امن کو تہوالا کرنا چاہتا ہے اس کو ہدایت دے، نہیں تو اسے اپنے پاس بلا۔ اور یہاں ایک جملہ میں مسائل کو شروع کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، جو شاید زندگی کے کسی بھی وقت آپ کے کام آئے گا، جو آپ کو کبھی گرنے نہیں دے۔ وطن لا نحمیہ لا نستحق ان نعیش فیہ، جس وطن کی، جس میں عبادات کی آزادی ہے، عقائد اللہ جلال کے متعلق اور نیکی کرنے کی آزادی ہے، اس وطن کی اگر ہم حفاظت نہیں کر سکتے تو اس وطن میں ہمیں رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ اور ایسے ہی لوگوں کو غدار کہا جاتا ہے جو اپنے ہی گھر کے دشمن ہوتے ہیں، ان کو کبھی دوست نہیں کہا جاتا۔ اس لیے اللہ جلال سے دعا کیجئے کہ اللہ جلال ہر قسم کے فتنے باز اور ہر قسم کے فسادیوں سے مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے اوطان کو اپنی حفاظت میں رکھے۔